السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سامعین کرام، الحمدللہ ہم نے پارٹ نمبر 34 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192 تک پڑھ چکے ہیں۔ آئیے ہم اس کے آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان حضرات کا قرآن سنیے، ان حضرات سے قرآن سیکھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح معنی میں علم دیا ہے۔ آپ ہر ایرے گیرے کا قرآن نہ سنیے۔ بہت سارے حضرات یوٹیوب پر قرآن سکھاتے ہیں لیکن ان کے مخارج درست نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله۔ دیکھیے ہم ہجے کر لیتے ہیں۔ یہ واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے، زبر کو نہیں کھینچتے ہیں، واو زبر وا۔ یہ قاف ہے، قاف کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاف کھڑا زبر قا، وقا، یہ بڑا قاف ہے۔ تا زیر تی، یہ تا ہے، تا کے اوپر دو نقطہ ہوتا ہے، اور یہ جو یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ زیر کی حرکت ہے، اس کو ذرہ برابر نہیں کھینچتے ہیں۔ وقاتی، لام واو پیش لو، یہ پیش کی نشانی ہے، لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے، لہٰذا واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، لہٰذا اس لام کو ہم ایک الف کھینچیں گے، وقاتلو، ٹھیک ہے۔ اس ہا کو ہم اس جزم والی میم میں ملائیں گے، حامیم پیش ہم، وقاتلوہم حتی، حتی، یہ جو آپ کو یا نظر آ رہی ہے اس یا کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے، دھیان دیجئے، توجہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ حتی، اس ہا کو گلے کے بیچ والے حصے سے ادا کریں گے، ہا، ہا، ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیا ہے، اس ہا کو اس تشدید والی تا میں ملانا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ جو نشانی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تشدید ہے۔ تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پہلے والے حرف یعنی اس ہا کے ساتھ پڑھیں گے، دوسری مرتبہ خود اس کی حرکت یعنی اس کھڑا زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حتی زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتی، اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون، ٹھیک ہے۔ لام الف زبر لا، یہ الف ہے، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، دیکھ لیجئے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، لا، ٹھیک ہے۔ وقاتلوہم حتی لا، تا زبر تا، تا کے اوپر زبر ہے، دیکھیے زبر کو نہیں کھینچتے ہیں، کاف واو پیش کو، یہ دیکھ لیجئے، یہ واو ہے، واو ساکن سے پہلے اس کاف کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لا تکون، لا تکو، نون زبر نہ، یہ نون ہے، نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، لہٰذا اس نون کو ہم نہیں کھینچیں گے، نون زبر نہ۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ، پھر سے فتنة، اس دو پیش کو اس تشدید، اس واو یعنی اس واو کے اوپر تشدید ہے، لہٰذا اس دو پیش کو ہم اس واو میں ملائیں گے، فتنة، اس طرح فتنة ویکون الدین للہ۔ یہ سنیے، یہ فا ہے، یہ تا ہے، فا کے نیچے زیر ہے، زیر کو ذرہ برابر نہیں کھینچیں گے، دیکھیے یہ زیر ہے، یہ تا ساکن ہے، تو کیا کرتے ہیں، ساکن والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، اس فا کو اس تا میں ملائیں گے، فا تا زیر فت، نون زبر نہ، نون کے اوپر زبر نہیں کھینچیں گے، فتنہ، تا واو، دیکھیے اس تا کو اس واو میں ملائیں گے، توجہ دیجئے، دھیان دیجئے، تا واو دو پیش توں، ٹھیک ہے، فتنتوں،
دیکھ لیجئے دو پیش کے بعد حروف یومن، یومن یعنی یا واو میم نون، ان میں سے حروف یومن میں سے دیکھیے یہ واو آئی ہوئی ہے، لہٰذا اس دو پیش کے اندر ادغام مع الغنہ کریں گے، اسی کا دوسرا نام ہے ادغام ناقص، ٹھیک ہے۔ فتنتوں، واو زبر وا، اس واو کے اوپر زبر نہیں کھینچیں گے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة و، یا زبر یا کے اوپر زبر ہے، زبر کو ذرہ برابر نہیں کھینچیں گے۔ و یا کاف واو پیش کو، دیکھ لیجئے یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے کاف کے اوپر یہ پیش ہے، لہٰذا واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کھینچیں گے، و یا کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس نون کو اس تشدید والی دا میں ملائیں گے، دال میں، نون دال زبر ند، فی الحال ہم پڑھیں گے ند، اس لیے کہ ہجے کی صورت میں اس دال کے اوپر کیا ہے، جزم آ چکی ہے، لہٰذا جزم کی صورت میں ہم اس دال کے اندر قلقلہ کریں گے، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ملا کر پڑھو گے، اس دال کو آگے ملا کر پڑھیں گے، اس وقت اس دال میں قلقلہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ دال کے اوپر زیر کی حرکت ہے، اس لیے قلقلہ نہیں کریں گے۔ قلقلہ اس صورت میں کریں گے جب کہ دال کے اوپر جزم کی نشانی ہو، یعنی ایسی نشانی ہو، دیکھ لیجئے وَيَكُونَد، دال یا زیر دی، دیکھ لیجئے یہ یا ہے، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، لہٰذا اس دال کو ایک الف کھینچیں گے۔ وَيَكُونَد، نون پیش نو، نون کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ، ٹھیک ہے۔ اس لام کو ہم اس تشدید والی لام میں ملائیں گے، لام لام زیر لل، ٹھیک ہے، اس زیر کو نہیں کھینچیں گے۔ اس لام کے اوپر یہ دیکھیے کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یعنی جس طرح الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، اسی طرح اس کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ للہ، لام کھڑا زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ۔ اب ایک بات سن لیجئے، یہ جو گول تو، یہ جو تو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تو رکنے کی نشانی ہے، وقف کی نشانی ہے، لہٰذا ہم یہاں للہ پر رکیں گے تو وقف کے قاعدے کے مطابق اس ہا کے نیچے جو آپ کو یہ زیر نظر آ رہی ہے، یہ زیر، اس زیر کو ہم ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور اس جزم کی نشانی کو اس ہا پر لگا دیں گے، تو اب ہم پڑھیں گے للہ، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم اس کی ایک مرتبہ تلاوت کر لیتے ہیں، پھر آگے پڑھتے ہیں، سنیے دھیان سے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس الف کو، اسلام کو نہیں پڑھنا ہے۔ وَيَكُونَ، اس نون کو دال میں ملائیں گے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فَإِنِ، اس نون کو اس جزم والی نون میں ملائیں گے، اس کو سکون بھی کہتے ہیں، ساکن بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں، اس نشانی کو۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ آئیے ہم ہجے کر لیتے ہیں، توجہ دیجیے۔ فا زبر، یہ زبر کی حرکت ہے، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فئی، ٹھیک ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، نہیں کھینچیں گے، ان دونوں کو نہیں کھینچیں گے۔ اس نون کو اس نون ساکن میں ملائیں گے، نون نون زیر نن، فئی نن، ٹھیک ہے۔ تا زبر تا، یہ زبر کی حرکت ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے، فئی تا۔ اب آپ کو سوال ہوگا، آپ اس نون کی آواز کو ناک میں کیوں چھپا کر پڑھ رہے ہیں، اس طرح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ سن لیجئے، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے یہ دیکھیے یہ تا آئی ہوئی ہے، لہٰذا اس نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے۔ فَإِنِ تا، ہا واو زبر ہو، یہ واو ہے، واو ساکن سے پہلے اس ہا کے اوپر دیکھیے یہ زبر ہے، لہٰذا واو ساکن سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے پڑھیں گے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، اس کو الف کہتے ہیں، اس الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ فلا، فا زبر فا، فا کے اوپر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے، لام الف زبر لا، فلا، ٹھیک ہے۔
اب کیا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے لام کے اوپر، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، اس لام کو ایک الف کھینچیں گے، فلا، اس عین کو اس جزم والی دال میں ملائیں گے، عین دال پیش عد، دال میں قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور دال کے اوپر کیا ہے، جزم کی نشانی ہے، عد، فلا عد، واو الف زبر وا، الف سے پہلے اس واو کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا لہٰذا اس کو ایک الف کھینچیں گے، عدوا، نون زبرنا، فلا عدوان، زبر کو نہیں کھینچتے ہیں، الا، اس حمزہ کو اس تشدید والی لام میں ملائیں گے، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، ٹھیک ہے، علی الظالمین، سنیے اس یا کو نہیں پڑھنا ہے، عین زبر ع، اس لام کو اس تشدید یعنی اس واو والی تشدید میں ملانا ہے، اس واو والی تشدید میں، عین زبر ع، لام واو زبر لو، علو، واو کھڑا زبر واو کے اوپر کھڑا زبر ہے لہٰذا اس کو ایک الف کھینچیں گے، اس واو کو، اس الف کو، اس لام کو نہیں پڑھیں گے، الا علی اللہ، لام زیر لی، لام کے نیچے زیر نہیں کھینچیں گے، میم یا زیر می، دیکھ لیجئے یہ یا ہے، یا کے نیچے دو نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے اس میم کے نیچے کیا ہے، یہ دیکھیے زیر ہے لہٰذا اس میم کو ہم ایک الف کھینچیں گے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کھینچیں گے، می، ٹھیک ہے، نون زبرنا، نون کے اوپر زبر نہیں کھینچیں گے، الا علی الظالمین، یہ زا نہیں ہے، وا، ٹھیک ہے، الا علی الظالمین، دیکھ لیجئے ابھی ہم ہجے میں پڑھ رہے تھے علی الظالمین، لیکن یہ دیکھیے یہ جو گول دارہ ہے نا، یہ گول دارہ وقف کی نشانی ہے، وقف کی یعنی ٹھہرنے کی نشانی ہے، ہم یہاں رکیں گے، الظالمین پر رکنے کی صورت میں وقف کے قاعدے کے مطابق اس زبر کو ہم کیا کریں گے، ختم کر دیں گے، ہٹا دیں گے اور اس جزم کی نشانی کو اس نون پر لگا دیں گے، تو اب ہم پڑھیں گے علی الظالمین۔ آئیے ہم ایک مرتبہ شروع سے تلاوت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں، الحمدللہ اگلا پارٹ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔